نالج اباؤٹ اسلام کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ دیکھتی آنکھوں اور سنتے کانوں سے آپ سب کو دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ پاک اپنے خاص کرم سے آپ کی زندگی میں چین اور سکون کی ایسی بہار لائے جو کبھی ختم نہ ہو۔ اللہ پاک آپ کو عرض سما کی تمام آفتوں، بلاؤں، جنات، شیاطین اور انسانوں کے شر سے محفوظ رکھے اور بے حساب خوشیاں عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ بہت مدت پہلے کی بات ہے کہ ایک گاؤں میں ایک کسان رہا کرتا تھا جو بڑا ایماندار اور بڑا محنتی انسان تھا۔ کسان کے خاندان میں اس کی بیوی اور ایک بیٹا رہا کرتا تھا۔ کسان سارا دن کھیتیوں میں ہل چلاتا، کھیتی باڑی کرتا اور اپنے خاندان کا پیٹ پالتا۔ کھیتوں میں ہل چلانے کے لیے کسان نے ایک گدھا پال رکھا تھا جس کے ذریعے وہ کھیتوں میں ہل چلایا کرتا تھا۔ ایک دن کسان اور اس کا بیٹا کھیتوں میں ہل چلا رہے تھے۔ کسان کے بیٹے نے دیکھا کہ اس کے سارے دوست میلہ دیکھنے کے لیے اپنے والدین کے ساتھ جا رہے ہیں۔ کسان کے بیٹے نے اپنے باپ سے کہا کہ ابا جان، مجھے بھی میلہ دیکھنے جانا ہے۔ کسان نے اپنے بیٹے کو سمجھایا اور کہا کہ بیٹا، میلہ دیکھنا ہمارا کام نہیں، ہم سارا دن اپنے کھیتوں میں مزدوری کرتے ہیں تاکہ اپنا پیٹ پال سکیں۔ میلہ دیکھنا اور ایسی جگہوں پر جانا امیر لوگوں کا کام ہے۔ لیکن بیٹا ضدی تھا کہ ابا جان، مجھے ہر حال میں میلہ دیکھنے جانا ہے، میرے سارے دوست جا رہے ہیں۔ کسان نے اپنے بیٹے کو پہلے تو بہت سمجھایا، لیکن جب اس کا بیٹا نہ مانا تو کسان اپنے بیٹے کی ضد کے آگے ہار مان گیا۔ اس کے بیٹے کو ساتھ لیا، گھر آئے، اپنے بیٹے کو اچھے کپڑے پہنائے اور گدھے کو ساتھ لے کر میلے کی طرف روانہ ہو گئے۔ گرمی کا موسم تھا اور میلہ دور دراز کے گاؤں میں لگا ہوا تھا۔ کسان نے اپنے بیٹے کو گدھے پر بٹھایا اور خود ساتھ پیدل چل دیا۔ اب گاؤں سے تھوڑا ہی دور گئے تھے کہ آگے دو آدمی ان کی طرف آتے ہوئے دکھائی دیے۔ جب ان کے پاس پہنچے تو انہوں نے کہا، دیکھو کیا زمانہ آ گیا ہے کہ بیٹا خود تو مزے سے گدھے پر سوار ہے اور بوڑھا باپ بیچارہ پیدل چل رہا ہے۔ آج کل کے نوجوان اپنے والدین کی کوئی عزت ہی نہیں کرتے۔ ایسی اولاد سے تو بہتر ہے کہ اللہ پاک اولاد ہی نہ دے کسی کو۔ یہ باتیں کرتے ہوئے وہ لوگ ان کے پاس سے گزر گئے۔ کسان نے تھوڑی دیر سوچا، اپنے بیٹے کو گدھے پر سے اتارا اور خود گدھے پر سوار ہو گیا اور دوبارہ روانہ ہو گئے۔ اب تھوڑا سا آگے روانہ ہوئے تھے کہ ایک چشمے پر کچھ خواتین پانی بھر رہی تھیں۔ جب انہوں نے باپ بیٹے کو دیکھا تو آپس میں کہنے لگیں، اللہ اللہ، دیکھو تو صحیح، باپ خود تو مزے سے گدھے پر سوار ہے اور چھوٹا بیٹا بیچارہ پیدل چل رہا ہے۔ کتنا بے رحم باپ ہے، اس کے دل میں ذرا بھی رحم نہیں آتا۔ کسان ان کے پاس سے گزرا، خود گدھے پر سے اتر گیا۔ اب کیا تھا کہ کسان اور اس کا بیٹا دونوں گدھے کو ساتھ لے کر پیدل روانہ ہو گئے۔ اب تھوڑا اور دور گئے تھے کہ سامنے کچھ لکڑہارے لکڑیاں کاٹ کر آ رہے تھے۔ انہوں نے جب باپ بیٹے کو دیکھا تو آپس میں کہنے لگے، یار دیکھو تو صحیح، کتنے بے وقوف لوگ ہیں، گدھا ان کے پاس موجود ہے اور یہ بے وقوف پیدل چل رہے ہیں، ان لوگوں میں ذرا سی بھی عقل نہیں۔ اب کسان بیچارہ ایک مرتبہ پھر پریشان ہو گیا کہ آخر کرے تو کیا کرے۔ آخرکار کافی دیر سوچنے کے بعد کسان اور اس کا بیٹا دونوں گدھے پر سوار ہو گئے اور دوبارہ میلے کی طرف روانہ ہو گئے۔ اب تھوڑا اور دور چلے تھے کہ آگے سے کچھ نوجوان ان کی طرف آتے ہوئے دکھائی دیے۔ جب ان کے پاس پہنچے تو کہنے لگے کہ دیکھو تو صحیح، کتنا ظالم زمانہ آ گیا ہے، گدھا ایک ہے اور اس پر دو آدمی سوار ہیں، اور اوپر سے گرمی کا موسم دیکھیے، ان لوگوں کے دلوں میں ذرا بھی رحم نہیں آتا۔ یہ گدھا، بے شک گدھا تو ضرور ہے، لیکن یہ بھی تو اللہ پاک کی مخلوق ہے، ان لوگوں کے دلوں میں ذرا سا بھی رحم نہیں آتا۔ اب کسان بیچارہ سر پکڑ کر بیٹھ گیا کہ آخر اس مسئلے کا کیا حل نکالے، لیکن کچھ دیر سوچنے کے بعد
اب کیا تھا کہ کسان نے گدھے کو چاروں ٹانگوں سے باندھا اور پھر دونوں باپ بیٹوں نے گدھے کو کندھوں سے پر اٹھایا اور وہ میلے کی طرف روانہ ہو گئے۔ میلے کے قریب ہی پہنچتے کہ راستے میں ایک ندی گزرتی تھی اور اس پر ایک پل بھی تھا۔ کسان اور اس کے بیٹے نے پل کو پار کر کے میلے کی طرف جانا تھا۔ جب وہ پل کے درمیان پہنچے تو گدھا بیچارہ ڈر گیا اور جان چھڑانے کے لیے زور لگانے لگا۔ اتنے میں کیا تھا کہ کسان اور اس کا بیٹا توازن برقرار نہ رکھ سکے اور گدھا ان کے کندھوں پر سے پھسل کر سیدھا ندی میں جا گرا اور بیچارہ وہیں مر گیا۔ اب کسان بیچارے کا سہارا سرمایہ ہی ایک گدھا تھا۔ اس کا بیٹا اور کسان دونوں سر پکڑ کر رونے لگے کہ اب وہ کھیتوں میں ہل کیسے چلائیں گے۔ میرے محترم عزیز بھائیوں اور بہنوں، ہمارے معاشرے میں بھی کچھ چیزیں سستی ہوں نہ ہوں، لیکن ایک چیز بڑی سستی ہے، ہر جگہ سے آپ کو مفت ملے گی اور وہ ہر ایک کا مشورہ مفید مشورہ ہوتا ہے۔ آپ کوئی بھی کام شروع کرنا چاہتے ہیں تو آپ دیکھیے گا کہ لوگوں کے مشوروں کے برمار شروع ہو جاتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ ایسا کرو، کوئی کہتا ہے کہ ویسا کرو۔ آپ کوئی کام شروع کریں، بزنس شروع کریں، کوئی کاروبار، تو دیکھیے گا کہ ہر کوئی آپ کو ایک مفید مشورہ ضرور دے گا، لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ ان میں سے اکثر لوگوں کو اس کام سے لینا دینا ہی نہیں ہوتا جس کام کے لیے وہ آپ کو مشورے دے رہے ہوتے ہیں۔ تو لہٰذا بہتر یہی ہے کہ انسان سنے سب کی لیکن کرے اپنے من کی، اور آپ ہر ایک کا مشورہ بڑے غور سے سنیے، لیکن وہی کام کریں جو آپ کا دل کرے اور جس سے آپ کا ضمیر مطمئن ہو۔ زندگی میں آپ جب بھی کچھ کرنے لگتے ہیں تو بہت سے لوگ جمع ہو جاتے ہیں، ہر کوئی کچھ نہ کچھ مشورہ ضرور دے گا۔ آپ ان کی باتوں پر عمل کرتے ہیں اور مقصد میں اگر ناکام ہو جاتے ہیں تو کوئی بھی آپ کا ساتھ نہیں دیتا۔ تو پیارے دوستو، امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مزید ایسی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب اور دن کی تازہ ترین اپڈیٹس کے لیے چینل پر موجود گھنٹی کے بٹن کو دبا دیجیے تاکہ ہماری ویڈیوز آپ تک پہنچیں۔ زندگی رہی تو اگلی ویڈیو میں ایک اور خوبصورت میسج لے کر آئیں گے، آپ سب کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔ اللہ پاک آپ سب کا حافظ اور نگہبان۔